رسول اللہ کے ساتھ سگا بیٹا ابو جہل کے ساتھ، مولا علی رسول اللہ کے ساتھ سگے بھائی ابو جہل کے ساتھ، حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ چچا ہیں، اور دوسرے چچا عباس ابو جہل کے ساتھ۔ یہ لڑائی خون کے ساتھ لڑائی کوئی آسان نہیں ہوتی ہے، سگے بھائی کے سامنے تلوار اٹھانا آسان نہیں ہے، سگے بھتیجے کے ساتھ میدان میں جانا آسان نہیں ہے، اور جو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے خوشخبری دی، اے بدر والو خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سیدھے جنتی ہو۔ لیکن وہ صحابی تھے، سبحان اللہ، ایسا نہیں تو حضور نے کہہ دیا جنتی ہو تو اب عمل نہیں کریں، نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے، نیکیاں زیادہ رکھتے تھے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد اصحاب رضوان، بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا مرتبہ احد میں حاضر رہنے والے صحابہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ہجرت سے، فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے، ہجرت سن 8 سے پہلے ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے بعد ہجرت کے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بعد ہے۔ یہ ترتیب ہے صحابہ کرام کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ سب سے پہلا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ ابوبکر صدیق حضور جب مکہ میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں قریش خاندان کی تقریباً 70 شاخیں تھیں، 70 شاخ، 70 برانچ قریش کی، اور اسماعیل علیہ السلام کو تقریباً 2800 سال ہو چکے تھے۔ 2800 سال میں 70 شاخیں قریش میں ہو چکی تھی، ان میں سے ایک شاخ تھی بنی تمیم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنی تمیم کے خاندان سے تھے۔ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بچپن کے دوست تھے۔ اس زمانے میں جاہلیت، برائیاں گھر گھر موجود، شراب گھر گھر شراب کے اڈے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مالدار غریب کو ستاتا، طاقتور کمزور کو ختم کر دیتا، اثر و رسوخ والے جن کا اثر و رسوخ نہ ہوتا ان کو پریشان کرتے، بات بات پہ جھگڑا، کبھی گھوڑوں کی دوڑ ہوتی، گھڑ دوڑ جس کو بولتے ہیں، گھوڑوں کی دوڑ، اگر کسی غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو مالدار اس سے جھگڑتا، تیرا گھوڑا کیوں آگے نکلا؟ اگر کوئی ہلکی ذات والا کنویں پر پانی بھرنے جاتا تو اونچی ذات والا اس سے لڑائی کرتا، ہمارے کنویں سے پانی تم نے کیوں بھرا؟ یہ جاہلیت کا دورہ تھا۔ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کو ہندوستان نہیں بھیجا، ایران نہیں بھیجا، سب سے سمجھدار ملک اس زمانے میں ایران تھا۔ مصر اور یمن میں نہیں بھیجا، مکہ بھیجا۔ سب سے زیادہ جس دھرتی پر جہالت تھی، جس دھرتی سرزمین پر سب سے زیادہ برائیاں تھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس دھرتی پر اتارا۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے شریف لوگ شریفوں سے دوستی کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی، ابوبکر صدیق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مکہ میں آپس میں دوست تھے۔ عجیب اتفاق، 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی رسول اللہ پر آئی اور اللہ کا پیغام آیا کہ آپ کو
نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جبرائیل وہی لے کر آئے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے۔ ملک شام عرب کا کاروبار، بزنس، عرب میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ عرب میں صرف دو چیزیں ہوتی تھی، ایک کھجور اور ایک چمڑا۔ جو جانور کاٹتے تھے اس کا چمڑا ودیش بیچتے تھے، اور ان کا کاروبار عراق، یمن، شام اور مصر، 4 دیشوں کے ساتھ۔ یہ لوگ کھجور وہاں لے جاتے تھے، چمڑا لے جاتے تھے، اور وہاں سے ضرورت کی چیزیں، تیل ہے، اناج ہے، گھی ہے، یہ ساری چیزیں، مسالے ہیں، یہ وہاں سے آتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے ہندوستان سے بھی تعلق تھے عرب کے تاجروں کے، تو یہ جو گرم مسالے ہیں یہ ہندوستان سے جاتے تھے عرب میں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر پر ملک شام گئے۔ ادھر اللہ کے رسول پر پہلی وحی آئی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بات بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئی عورتوں میں۔ ابوبکر صدیق جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا، ٹھہرے۔ اس زمانے میں ہائی وے پر ہوٹلیں تو نہیں تھی، لیکن عرب میں عیسائی لوگوں کے مندر، چرچ جگہ جگہ تھے، عیسائیوں کے، کرسچنوں کے، اور یہ لوگ لوگوں کی سیوا کرتے تھے، مسافروں کو کھانا کھلاتے، رات کو ٹھہرنے کے لیے انتظام کر دیتے تھے۔ یہ عرب میں عیسائی مشنری کا کام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ اسی چرچ میں پہنچے۔ ویپاری تھے، ہمیشہ آتے جاتے تھے، تو وہ چرچ والے بھی پہچانتے تھے۔ دستک دی، شام کا وقت تھا، رات کو یہاں رہنا ہے، صبح چلے جائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں کا جو پادری تھا، بات سننے جیسی، پادری کا نوکر آیا۔ کون ہو؟ کا مسافر ہوں، کام کے رہنے والے ہو؟ کا مکہ کا رہنے والا ہوں، قریشی ہوں۔ کیا کام سے آؤ؟ کا رات کو رکنا ہے، صبح چلے جاؤں گا۔ کہا میں اپنے گرو سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ گرو کے پاس گیا، جو پادری تھا، 100 سال سے زیادہ کی عمر تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ گیا، ایک مسافر آیا ہے، رات رکنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو سونے کی اجازت دی جائے، صبح چلا جائے گا۔ پادری نے کہا کہ اس آنے والے مسافر کو پوچھو تمہارا نام کیا ہے۔ اس کا نوکر جو تھا آیا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابوبکر ہے۔ پتا ہے ابوبکر کا؟ پوچھو اس کے باپ کا نام۔ کہا میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ ابو بکر بن ابو قحافہ نام سن کر پادری کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس آنے والے مسافر کو جلدی بلاؤ، جلدی جلدی بلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، وہ بوڑھا پادری 100-125 برس کا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہارا نام ابو بکر بن ابو قحافہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم ہی پیغمبر آخر الزمان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والے پہلے صحابی ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں کسی پیغمبر کو نہیں جانتا، میں کسی نبی کو نہیں جانتا، میں نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں ایک عرب کا مسافر ہوں، تاجر ہوں، اگر اجازت ہو تو رکو، نہیں تو چلا جاؤ۔ اس نے کہا اے ابو بکر سن لو، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو سنو، میرے مذہب کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب دھرتی پر آخری زمانے کے پیغمبر محمد بن عبداللہ تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی جو ہستی ہوگی اس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ رات کو اس نے ٹھہرنے کی اجازت دی، کھانا پینا دیا، اچھی فیسلٹیز دی۔ صبح کو ابو بکر صدیق چلے، مکہ پہنچے۔ مکہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا کہ چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے،
تقریباً چھوٹی بڑی 1000 پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑیوں کے بیچ میں جو نیچی جگہ ہے وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، چاروں طرف کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ کھجوروں کے جھنڈ میں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں اپنے ایک نوکر کے ساتھ۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے باہر نکلے۔ مکہ سے باہر جنگل میں دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی، ابو بکر صدیق کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آقا نے پوچھا ابو بکر ابھی آ رہے ہو؟ کہاں دوست ابھی آ رہا ہوں۔ کیا حالات ہیں مکہ کے، کیا کچھ نئی بات ہے؟ کہ نئی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اپنا پیغمبر بنا کر دنیا کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے متعین فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے۔ پوچھو میرے دوست، میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے، کوئی چمتکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے دین کا پرچار کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بات سن کر آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر 2 دن پہلے والی بات یاد کرو، جب عیسائی پادری تم سے کہہ رہا تھا کہ تم نبی آخر الزمان کے کلمہ پڑھنے والے پہلے صحابی ہو، تم کہہ رہے تھے میں کسی نبی آخر الزمان کو نہیں جانتا، سن لو وہی میں ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر نبی آخر الزمان کا خطاب دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پہلی ملاقات میں سیدنا صدیق اکبر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے فرمایا ہے، الگ الگ اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں، جوان مردوں میں پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق نے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا مولا علی شیر خدا نے، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ میں، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ترتیب ہے۔ آقا زندگی بھر فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں نے جس کے سامنے کلمہ کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، مسلمان بننے کے لیے کہا، لوگوں نے کہا سوچیں گے، دیکھیں گے، گھر والوں سے مشورہ کریں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، لیکن میرا ابو بکر ہے، جب میں نے دین کی دعوت دی نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے مکے کا کروڑ پتی، بہت بڑا بزنس مین، علماء نے لکھا ہے 40,000 دینار کے مالک تھے۔ آپ کہو کہ کتنے روپیے؟ گھر جا کر موبائل سے یا کیلکولیٹر سے حساب کر لینا، 1 دینار 4.5 گرام سونے کا ہوتا ہے، 4.5 گرام سونے کا 1 دینار، اور 1 دینار آج تقریباً 45,000 روپے کا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو کویت میں دینار چلتا ہے اس کی بات نہیں کرتا، وہ تو کاغذ کا ہے، نوٹ ہے، کرنسی ہے، پرانا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو دینار چلتا تھا آج اس کی قیمت تقریباً 45,000 ہے۔ 40,000 دینار کے مالک ابو بکر، جب اسلام آیا، مصطفیٰ کو ضرورت پڑی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے پرچار کے لیے، مسلمانوں کے اسلام پھیلانے میں نبی کا مددگار بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو ایسا منتخب فرمایا کہ سارا کاروبار چھوڑ دیا اور نبی کے ساتھ دین کی تبلیغ اور دین کے پرچار میں لگ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ ہر حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ میں ساتھ رہے، مدینہ میں ساتھ رہے، ہر لمحہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب دولت کی ضرورت پیش آئی، ایک بات آپ کو سناؤں، بلال شروع اسلام میں مسلمان ہو گئے اور ایک سخت دل کافر کے غلام تھے، اتیاچار اور ظلم جس کی انتہا کی گئی حضرت بلال پر۔ آقا گزرے، مکہ کی گلیوں سے گزرے جہاں امیہ کا گھر تھا، دیکھا کہ وہ ہینٹر مار رہا ہے اور بلال اللہ احد اللہ احد اللہ احد بلال پڑھ رہا ہے۔ نبی کا عاشق، نبی کا شیدائی مار کھا کے اللہ کی وعدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ میرے